میرا ایک ہی تبصرہ ہے، اللہ اس فیصلے کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اتنا بیلنسڈ، خوبصورت، متوازن فیصلہ ہے کہ اپنی عدلیہ پہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، شمائل علی ہیں، پہلے میں نے پتہ نہیں نام لیا کہ نہیں، جاوید علی سرگودا سے تھے۔ اچھا، شمائل علی ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ پارٹی سے انحراف کرنے والوں کو تاحیات نااہل نہیں کہا جا سکتا، مگر پارٹی کے خلاف ان کا ووٹ شمار نہ کیا جائے۔ اعلیٰ عدلیہ کے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا ایک ہی تبصرہ ہے، اللہ اس فیصلے کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اتنا بیلنسڈ، خوبصورت، متوازن فیصلہ ہے کہ اپنی عدلیہ پہ فخر محسوس ہوتا ہے، بہت بیلنسڈ۔ اچھا، اگلا ہے جی، جاوید علی ہیں، یہ جوہر ٹاؤن سے، لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، سیاسی حالات آپ کے بھی سامنے ہیں۔ ان حالات میں خیال آتا ہے شاید ہم چلانے والوں کے بغیر چلنے کے قابل ہی نہیں، اگر ہم کسی قابل ہوتے تو افواج کو کبھی پاکستان میں مارشل لا لگانے کا خیال ہی نہ آتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ 100% درست ہیں جی۔ میں سیاست دانوں کی ناکامی کے حوالے سے یہ دلیل بارہا دے چکا ہوں۔ اگر یہ کمپیٹنٹ ہوتے، اگر یہ کرپٹ نہ ہوتے، اگر یہ نااہل نہ ہوتے، اگر یہ جانوروں کی طرح آپس میں دست و گریبان نہ ہوتے، اگر ہوتے نہ ہوتے، افواج پاکستان کبھی مداخلت نہ کرتی۔ کمپیٹنٹ جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں بیٹھے ہوں، قابل ہوں، ڈیلیور کر رہے ہوں، ان کے بارے میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، رسپیکٹیبل ہوں، باوقار ہوں، ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہو، فوج کو کیا تکلیف ہے؟ اس سے ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن دے میک اٹ مور اور لیس امپاسبل۔ فوج کیا ہے؟ فوج محافظ ہے، سرحدوں کی سرحدیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں اندر سے بھی۔ بعض اوقات سرحدوں کو خطرہ صرف باہر سے نہیں ہوتا، سرحدوں کو خطرات اندر سے بھی ہوتے ہیں۔ سو جو بات آپ نے کی، اور باقی یہ رہ گیا کہ سیاسی حالات آپ کے سامنے غیر یقینی، یہ ملک میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے تو ملک کو کبھی یقینی حالات تو میں نے یہاں نہیں دیکھا۔ میں پتہ نہیں کوئی تیسری بار آج کل پڑھ رہا ہوں، اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب۔ پی این اے کا کردار اتنا مکروہ، اتنا غلیظ، جس کا حساب کوئی نہیں، لیکن تھے کچھ لوگ، میجورٹی پھر بھی بھٹو کے ساتھ تھی۔ واٹ ہیپنڈ؟ ایون بھٹو اپنے حصے کی غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، اور بہرحال میں جب جاولا کی بات، تو آؤٹ آف ٹرن کس کو اٹھا کے اس کے بارے میں کسی کا تبصرہ ہے، کتاب کون سی ہے؟ ہاں، ایک تھے حبیب الرحمان، آئی جی پنجاب، وہ آئی جی سندھ بھی رہے، ان کی اتنی موٹی کتاب ہے، منیر احمد منیر صاحب نے، ہمارے ایک بڑے سینئر ساتھی ہیں، بڑا خوبصورت، وہ طویل انٹرویو ہے، اتنی موٹی کتاب ہے۔ جو جنرل ضیاء کے بارے میں ان کے کولیگز کہتے تھے، سینئر کہتے تھے، وہ کبھی پڑھتے تو کہتے تھے وہ تو حوالدار نہیں لگتا۔ خیر، وہ جو ملک کے ساتھ اس کر گیا ہے، وہ آج نہیں تو 10 سال 20 سال بعد لوگ بتائیں گے اس ملک کا اصلی ویلن کون تھا۔ بہرحال اچھا، یہ ہے جی محمد احمد، جرنلسٹ ہے، واشنگٹن، یو ایس اے۔ وہ کہتے ہیں فوری عام انتخابات کا اعلان یا کچھ ماہ بعد، آپ ملک کے لیے کس آپشن کو بہتر سمجھتے ہیں؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر تو یہ جگاڑ جو جمہوریت کا ہے آپ نے یہ جاری رکھنا ہے، اگر تو پھر تو فوری کراؤ۔ میں تو جمہوری شمولیت کے حق میں نہیں ہوں۔ آئی ایم ناٹ اینٹائی ڈیموکریسی، اینٹائی شیم ڈیموکریسی، شیم ڈیموکریسی۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، شیم ڈیموکریسی، یہ ڈھونگ ہے۔ یہ بیلٹ باکس جو ہے، یہ قبر ہے بیسیکلی عوام کی۔ یہاں ووٹ لیا نہیں جاتا، چھینا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، اور اس کے 1001 طریقے ہیں۔ یہ ڈبل شاہ نے لوگوں سے کو گن پوائنٹ پہ پیسے خریدے تھے؟ نہیں، لالچ دے کے، بے وقوف بنا کے،
تعلقات بیچے، کہیں پی آر بیچی، کہیں ذات برادری بیچی، یہی کچھ ہوتا ہے آپ کی سیاست اینی وے۔ تو اگر آپ نے یہ جمہوریتی کھیلنا ہے تو پھر جان چھوڑو بھائی، اور ویسے بھی لوگ ان کو سنسار کر دیں گے، چونکہ یہ اگر بہتری کی کوشش کریں گے وہ حالات کو بد سے بدتر کرے گی۔ کل بھلے یہی واپس آ جائیں یا عمران آ جائے، وہ پھانسی کا پھندہ ہوگا، وہ پھانسی کا کنواں ہوگا جو یہ کھودیں گے، اور اگر یہ صحیح کرتے ہیں تو لوگ ان کو سنسار کر کے رکھ لیں گے۔